دوستو، فلم دنیا ود اسد میں خوش آمدید۔ ہندوستانی موسیقی کی دنیا میں دو ایسی آوازیں جن کا ذکر کیے بغیر تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی، محمد رفیع اور کشور کمار۔ ایک طرف نرمی، دعا اور روحانیت کا سمندر، دوسری طرف شوخی، زندگی اور خوشی کا طوفان۔ آج ہم بات کریں گے ان دونوں کی کہانیوں پر اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں آج بھی یہ بحث زندہ ہے، رفیع یا کشور۔ محمد رفیع 1924 میں امرتسر کے قریب پیدا ہوئے۔ بچپن مسجد کے مؤذن کی آواز سن کر گانا شروع کیا۔ 1940 کی دہائی میں جب بمبئی فلم انڈسٹری عروج پر تھی، رفیع کی آواز ایک نئی روشنی کی طرح ابھری۔ رفیع کی سب سے بڑی پہچان تھی ان کی ورسٹائلٹی۔ وہ دنیا کے رکھوالے جیسی روحانی پکار سے لے کر چاہے کوئی مجھے جنگلی کہے جیسی شوخ دھن تک، رفیع نے ہر رنگ میں اپنی آواز ڈھالی۔ ان کی آواز میں ایک دعا جیسی نرمی تھی۔ دلیپ کمار کی سنجیدگی ہو یا شمی کپور کی شرارت، رفیع ہمیشہ کردار کے ساتھ کھل مل جاتے تھے۔ ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ رفیع کی آواز صرف کانوں کو نہیں بلکہ دل کو چھو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں کشور کمار کی طرف۔ کشور کا اصلی نام آبھاس کمار گنگولی تھا۔ وہ گلوکار کے ساتھ ساتھ اداکار، پروڈیوسر اور سب سے بڑھ کر انٹرٹینر تھے۔ کشور کی آواز میں خوشی کا جادو، میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو، پل پل دل کے پاس اور زندگی ایک سفر ہے سہانا جیسے نغمے آج بھی سننے والوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتے۔ کشور کی خاصیت تھی کہ وہ گاتے نہیں تھے، وہ کردار میں جی لیتے تھے۔ کبھی لگتا تھا کہ وہ گانے میں مذاق کر رہے ہیں، کبھی ایسا لگتا تھا جیسے دل کی گہرائی سے درد بانٹ رہے ہوں۔ ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ کشور کی آواز میں ایک قدرتی خوشبو تھی جو کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے، رفیع یا کشور؟ رفیع کے پرستار کہتے ہیں ایسی روحانیت کسی اور آواز میں نہیں۔ کشور کے چاہنے والے کہتے ہیں ایسی زندگی اور خوشی کوئی اور نہیں لا سکا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں اپنی جگہ کامل تھے۔ رفیع کی آواز عبادت تھی، کشور نے دل کو ہنسا دیا، رفیع نے دل کو جھکا دیا۔ دونوں نے مل کر ہندوستانی موسیقی کو وہ رنگ دیا جو آج بھی ہر سننے والے کے دل میں زندہ ہے۔ دوستو، یہ تھا رفیع اور کشور کا سفر۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کس کی آواز نے آپ کو زیادہ چھوا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ اگلی بار ہم ایک اور فلمی سفر پر آپ کو لے جا سکیں۔ یہ ہے فلمی دنیا ود اسد، جہاں پر پرانے گانے آج بھی زندہ ہیں۔